جو بندہ حسد کے اندر مبتلا ہو گیا گویا اس نے اپنی زندگی کو کھوکھلا بنا لیا اور اپنی دنیا بھی برباد کر لی اور قبر بھی اور کل حشر بھی برباد کر لیا، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھاتا ہے جیسے لکڑی کو آگ۔ تو سامعین محترم، ہر دوسرا بندہ جو ہے وہ حسد کے اندر مبتلا ہے۔ کسی کی عزت جو ہے ہوتی ہوئی کوئی بندہ دیکھ کر برداشت نہیں کر سکتا، طرح طرح کے پھر الزام تراشیاں، طرح طرح کی باتیں اس بندے پر، اس کے کردار پر کیچڑ اچھالنا شروع کر دیتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ کہ ان کو وہ مقام اور مرتبہ نہیں مل رہا جس مقام اور مرتبے پر اللہ تعالیٰ نے اس کو فائز یاب فرمایا۔ تو سامعین محترم، اپنے آپ کو حسد سے بچائیں۔ حسد ایک ایسی بیماری ہے جو بندے کو راحت سکون نہیں لینے دیتی، بالکل بھی نہیں۔ یہ بندے کسی کا خیال ہو نا کہ میں حسد بھی کروں اور سکون سے رہ لوں، وہ یہ خیال اپنے دل سے نکال دے کہ وہ سکون سے رہ لے گا۔ وہ ہر وقت جیسے ماچس کی تیلی جو ہوتی ہے وہ جل رہی ہوتی ہے، ایسے ہی وہ اندر سے جل رہا ہوتا ہے۔ اس کا کوئی علاج جو ہے وہ دنیا میں اس طرح ممکن نہیں ہے کہ وہ حسد کرتا رہے اور کہے کہ میں راحت سے رہ لوں۔ راحت اور سکون اس وقت ہی ملے گا جب بندہ اللہ اور اس کے پیارے حبیب کے بتائے ہوئے طریقوں پر چل کر اپنی زندگی کو بسر کرے گا۔ کوئی ایسے بندہ جو ہے نہ سمجھ لے کہ میں سارا کچھ کر بھی لوں، حسد میں مبتلا بھی رہوں اور میں راحت اور سکون اور اللہ کا قرب بھی حاصل کر لوں، ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ حسد جو ہے یہ بہت بڑی بیماری ہے میرے بھائی، ہر دوسرا بندہ اس کے اندر مبتلا ہے۔ اس سے بچنے کے لیے بہترین ہمارے پاس اللہ کا قرآن ہے، میرے پیارے آقا کا فرمان ہے۔